بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے، ایک ہی دسترخوان میں پلنے والے بھی کبھی ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جب کسی تعلق کا مقصد پورا ہوتا نظر نہ آئے تو لوگ بے تعلق ہو جاتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے آپ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ جو مخلص ہوتے ہیں وہ زندگی بھر کوئی دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پہ ہر وقت دعوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ جس گھر کو پسند کرتا ہے وہی بیٹی کو پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی جوانی میں داخل ہو گئی ہے تو اس کی بہترین پرورش کریں اور اس کا رشتہ اچھے اور نیک گھرانے میں لازمی کریں۔ اگر آپ کی بیٹی کا نصیب روشن نہیں ہے، اس کی زندگی سسرال میں اچھی اور عزت کی نہیں ہے، تو پریشان مت ہوں، بلکہ اس کو یہ نصیحت کریں کہ وہ گھر میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ ادا کرے اور گھر میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کو ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھیں اور خلوص دل سے دعا کریں، اللہ کے حکم سے زندگی میں موجود تمام دکھ ختم ہو جائیں گے اور کبھی کوئی مصیبت پیش نہیں آئے گی۔ اور بیٹی کا رشتہ اچھے اور نیک گھرانے میں ہوگا جہاں وہ عزت اور سکون کی زندگی گزارے گی، کبھی اس کی زندگی میں کوئی پریشانی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا، دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سی سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا۔ اور کہا تھا کہ تیری قسمت میں اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے، اچھا ہوا کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی، شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے
عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا، پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں طوطا تمہارے ہی پاس رہنے دوں گا، بلکہ اتنی مال دولت دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا، وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4، پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت وہ انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے، اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا واقعہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے ہر کارے بلانے ملاح کو پہنچے تو وہ ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان سوالات کے جوابات نہیں آتے، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا، تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملاح نے جواب دیا کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو پہلے 4، پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ٹانگوں سے چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے، تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملاح کو بہت مال و دولت دی۔
اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا اور بادشاہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی بچ گیا۔